بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے واقعہ معراج پر. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ سب سے نرالا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. تو یہ انداز دیکھیے، کہتے ہیں نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ہر جگہ سے مہمان آتے ہیں، نہ کو کسی شہر سے کو کسی شہر سے، یہ عرب سے مہمان آئے. تو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہ راز تھا مسجد اقصیٰ میں نماز کا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا معنی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف سے تشریف لائے اور اس طرف گئے، سمتوں میں، حدوں میں، قیود میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور صفات کو بند کرتے ہیں. فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اور پھر یہ پورا کلام ہے، لیکن فاضل بریلوی کی ایک مصرے کے اندر اس کو جس طرح سمیٹا ہے، اس میں شریعت کی ساری حدود بھی قائم رہیں، حقیقت، معرفت اور عشق کے سارے جلوے بھی نظر آئے. فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ دیکھیے گا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور پتہ ایک جملہ کیا کہا، کہنے لگے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. یہ قرب خاص کی علامت کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی. حضور گئے جی اللہ سے ملنے تو اللہ بیت اللہ میں نہیں تھا. حضور گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تو رب کریم عرب شریف میں نہیں تھا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اللہ تو ہر جگہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم کہتے ہو اللہ سے ملنے گئے تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے. میں بڑی باریک اصلاحی تقریر کرنے کا قائل ہوں، اور صوفیاء کا اور اساتذہ اور مشائخ کا منصب اور مشرب بھی یہی رہا ہے کہ بڑی گہرائی کے ساتھ قوم کی تربیت کی جائے. میں آپ کی تربیت ہی کر رہا ہوں. جو لوگ چاہتے ہیں نا دل ٹھنڈا رہے، روح تازہ رہے، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، ذہن کا الجھاؤ، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہے اور دل پھول کی طرح کھلا رہے، وہ حضور کی شانیں پڑھا کریں، شانیں سنا کریں اور شانیں بیان کیا کریں. عظمت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے باطن کو روشن رکھتا ہے، طبیعت کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے. حضور کی شان جیسے جیسے بیان ہوتی ہے دل کھلتا ہے. ہم نے ناراض نہیں ہونا. حضور کی شان جب سنے نا، آپ عام آدمی کسی کی بھی عظمت سنے تو آپ تنقید کی دونوں آنکھیں کھول کے سنے، نہیں جی نہیں انج بھی تو ہو سکتا ہے نا، عام آدمی کی بات. حضور کی جب شان سنے نا، کچھ لوگوں نے نا وہ بندوق پکڑی ہوتی ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے نا، کسی نے کوئی شعر کہہ دیا کچھ، تو ان بیچاروں نے نا ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ تولنے لگ جاتے ہیں. او ہو نہیں جی نہیں یہ تو، وہ کسی نے کہا تھا نا کسی درویش کے سامنے کہ تم تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اس نے کمال بات کی. اس نے کہا تو یہاں حضور کی حد لکھ، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہاں لکھنا حضور کی حد، اس محبوب کی حد اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ یہاں حد لکھیں، ہم حد سے آگے. لوگ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اب نہیں میرا دل کرتا. سالوں بیت گئے، بال سفید ہونے لگ گئے، زمانہ گزر گیا، ہمیں بھی بات کرتے، بات سنتے، اور دیر ہو گئی.
اب پھر ہر سال ہم یہی بتائیں گے کہ معراج منامی نہیں تھی، حقیقت میں تھی، خواب میں نہیں تھی، روح مال جسد تھی. ہر سال پھر یہی دلیلیں دیتے پھریں کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا. ہم ہر سال یہی ثابت، جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کہو. کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. جاؤ اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. ہر روز تم سے جھگڑا کریں گے، جاؤ جو تمہارے من میں آتا ہے کرو. اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. تمہارا ہمارا فرق ہی بڑا ہے. ہاں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے. ہر شعری با کمال ہے. پیغمبر وارسی نے بھی کمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی. ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہیں میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے. ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائیں نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا. پیغمبر وارسی کہتے ہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے. فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بالغ العلا بے کمال ہی. پھر کہنے لگے یہی ابتدا، یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا ہی چمک اٹھا کشفت دجا بے جمال. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے بھلا ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بے جمال ہی. وہ سرا پر رحمت کبریا، کہ ہر ایک پر جن کا کرم ہوا. یہ کلام پاک ہے برملا، ہاں سنت جمیع خصال ہی. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بے کمال ہی. یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. اب اس سے بڑا شعر شاید یہ نہ کہہ سکتے. اور کہنے لگے یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر بھی نعرہ امتی. ہاں سنت جمیع سر لامکاں سے طلب ہوئی، سور منتہا وہ. او کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بے. وہی حق نگر، وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے. سبحان اللہ. اور قربان جائیں یہ حد کر دی اس شخص نے بھی بات کرنے کی. کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ، تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی.